عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت جو چند روز پہلے تقریباً $60 فی بیرل تھی، وہ اچانک بڑھ کر $100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے معیشت کے استحکام کے لیے نہایت اہم اور مشکل فیصلے کیے۔ عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی قیمتوں کا تعین پاکستان کے اختیار میں نہیں ہے۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فی الفور کٹوتی کی جا رہی ہے۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں کی 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ملکی معیشت اور استحکام کے لیے بڑے فیصلے۔ تمام تعلیمی ادارے 2 ہفتوں کے لیے بند، صرف آن لائن کلاسز ہوں گی۔ سرکاری دفاتر ہفتے میں 4 روز ہی کھلیں گے۔ 50% عملے کو ورک فرام ہوم کے احکامات جاری۔ تمام سرکاری محکموں کے اخراجات میں 20% کمی۔ 2 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں کی 60% گاڑیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ وزیر مشران اور سرکاری عہدیداران کے غیر ملکی دورے بند۔ وفاقی کابینہ نے بھی اس بات کی سمری دے دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی معیشت کے دعوے کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کو ناگزیر قرار دے دیا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی قیمتوں کا تعین پاکستان کے اختیار میں نہیں۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے باعث ایندھن کی قلت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بڑا فیصلہ، پیٹرولیم بحران کے خاتمے تک صوبائی وزراء کے لیے سرکاری فیول بند۔ سرکاری افسران کی گاڑیوں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں 50% کی کمی۔ صوبائی وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسران کی پروٹوکول گاڑیوں پر بھی پابندی عائد۔ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کل سے 31 مارچ تک بند رہیں گی۔ امتحانات شیڈول کے مطابق ہی ہوں گے۔ تعلیمی اداروں میں آن لائن کلاسز ہوں گی۔ ادھر بلوچستان حکومت نے تمام تعلیمی ادارے کل سے 23 مارچ تک بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں 2 ماہ کے لیے فیول بچت اقدامات نافذ۔ سرکاری گاڑیوں کے فیول الاؤنس میں مزید 25% کی کمی۔ مجموعی فیول کٹوتی 50% ہوگی۔ 25% کٹوتی کووڈ اقدامات کے وقت سے نافذ العمل ہے۔ پولیس، ریسکیو اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فیول کٹوتی سے مستثنی۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ معاون خصوصی شفیع جان نے کہا کہ سرکاری محکموں کی تمام میٹنگز کو ورچوئل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سرکاری دفاتر میں 50% ورک فرام ہوم کی پالیسی متعارف کرائی جائے گی۔ غیر ضروری تقریبات اور سرکاری ڈنرز پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ جمعے کو تعلیمی ادارے بند رکھنے کی تجویز ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کا 1 ماہ کا سٹاک تھا تو 20% قیمتیں کیوں بڑھا دی گئیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے یہ سوال اٹھا دیا۔ حکومت سے بے بسی نہ دکھانے اور عوام کو ریلیف دینے کی اپیل۔ کہتے ہیں کہ حکومت نے پیٹرول کے معاملے کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا۔ پاکستان میں پیٹرول دیگر ممالک سے زیادہ مہنگا بیچا جا رہا ہے۔ اصلی ریلیف وہی حکومت دے سکتی ہے جسے عوام نے منتخب کیا ہو۔ حکومت اتحادی جماعت MKM پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے پر برہم ہوئی۔ فاروق ستار کہتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں آئل قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا، پاکستان میں پہلے ہی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ یہ مہنگائی کا ایٹم بم ہے، اس نے غریبوں کی کمر توڑ دی ہے۔ عام آدمی کے بجائے اشرافیہ پر بوجھ ڈالا جائے، FBR کے پیچھے پڑیں اور چوری چکاری کو روکا جائے۔ دعویٰ کیا کہ عید کے بعد منظرنامہ دیکھ رہے ہیں، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا۔
ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر 16 لڑاکا طیارے تباہ ہوئے۔ نیتن بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی پر بھی فضائی حملہ۔ شہر کرمانشاہ پر شدید بمباری کی گئی۔ ایرانی فورسز کہتی ہے کہ امریکہ کی کروز میزائل سمیت 3 جدید ڈرون مار گرائے ہیں۔ اسرائیل کا لبنان پر زمینی حملہ۔ لبنانی افواج سے جھڑپیں ہوئیں۔ حزب اللہ کی اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے جاری۔ اسرائیلی سیٹلائٹ رڈار سسٹم کی تباہی کی ویڈیوز جاری کر دی گئیں۔ یورپی یونین کے روس مخالف بیانات۔ صدر ولادیمیر پوٹن ان ایکشن ہوئے۔ یورپی ممالک کو تیل اور گیس کی سپلائی روکنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ پوٹن کا اب نائب ہرمز سے تیل کی سپلائی اگلے ماہ مکمل طور پر بند ہونے کا دعویٰ۔ کہا روس قابل اعتماد خریداروں کو تیل اور گیس کی فراہمی جاری رکھے گا۔ یورپ دھمکیوں سے باز رہے تو تیل فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سعودی عرب 10 سال کے لیے $5 ارب ڈپازٹ، $5 ارب کی تیل سہولت دے گا۔ پاکستان نے سعودیہ کو طویل المدت اقتصادی تعاون کے تحت 8 اہم درخواستیں پیش کر دی ہیں۔ ایگزم بینک کے رعایتی قرض اور ٹیکس اصلاحات میں سعودی تعاون کی تجویز بھی دے دی گئی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق جغرافیائی سیاسی تناؤ کے بعد پاکستان کی اقتصادی مشکلات میں اب اضافہ ہو رہا ہے۔ شرح سود 10.5% پر برقرار۔ اسٹیٹ بینک نے آئندہ 3 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بدترین مندی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 13,050 پوائنٹس کی کمی، 1,44,445 کی سطح پر بند ہوا۔ سونا 6,500 روپے سستا ہو کر تولہ 5,33,362 کا ہو چکا۔ پاک بحریہ کا سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر آپریشن محافظ الحجر کا آغاز۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ تجارتی جہازوں کی نقل و حرکت کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ توانائی کی ترسیل اور سمندری راستوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ فائیو جی اسپیکٹرم کی نیلامی آج ہوگی۔ وفاقی وزیر IT شیزہ فاطمہ کہتی ہیں کہ وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق نیلامی کی شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ رواں سال 5 شہروں میں 5G سروسز کو یقینی بنائیں گے۔ 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم میں 6 نئے بینڈز متعارف کرائے جائیں گے۔ 4G کی بہتری پہلی ترجیح ہوگی۔ اسلام آباد، پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں باران رحمت برس پڑی۔ کہیں کہیں ہلکی اور تیز بارش، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار۔ دوسری جانب گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں گلیشیائی جھیل پھٹنے کا الرٹ جاری۔ ممکنہ خطرات کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کو ہدایات جاری۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ۔ اور کون بنے گا کرت کا سلطان؟ منفرد اور ایمان افروز پروگرام کا تیسرا کوارٹر فائنل۔ بنوں کے قاری محمد مدثر قیاض خان نے باجوڑ اور لاہور کے قاری کو شکست دی تھی۔ مدثر قیاض خان 25.5 نمبر لے کر کامیاب رہے۔ لاہور کے قاری عبدالحسیب اور باجوڑ کے قاری محمد زاہد گل 23 نمبر حاصل کر سکے۔ پروگرام کرت کا سلطان سیزن 3 میں ایمان افروز مقابلے ناظرین نیو نیوز کی افطار ٹرانسمیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔